बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी रफ़ीक पसवाल। आज की इस वीडियो में हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100 अहादीस मुबारका का मफ़हूम इंतहाई सादा अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश करेंगे, ताकि हर कोई आसानी के साथ बात समझ कर उस पर अमल कर सके, अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना सके। आगाज करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक हदीस से, जिसमें अल्लाह के आखिरी रसूल फरमाते हैं, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। किसी इंसान के दिल में ईमान और हसद इकट्ठे नहीं रह सकते। हर एक से नेकी कर, वो ख्वाह नेक हो या बद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स बगैर इजाजत अपने भाई के खत को देखे, वो आग को देखेगा। हलाल अशिया में से जो चाहो खाओ और पियो, लेकिन इसमें दो चीजें ना हों, इसराफ और तकब्बुर। हक हमसायगी चारों तरफ 40-40 घरों तक है। जो अल्लाह ताला और क़यामत पर यकीन रखता है, उसे कह दो कि पड़ोसी की इज्जत करे। काफिर हमसाये का एक हिस्सा हक है, मुसलमान हमसाये का 2 गुना और रिश्तेदार हमसाये का 3 गुना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो शख्स जो बड़ों की इज्जत और छोटों पर शफकत नहीं करता, वो मेरी उम्मत में से नहीं। पेट से बढ़कर और कोई बदतरीन बर्तन नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इस बात से खुश हो कि लोग उसकी ताजीम में खड़े हो जाएं, वो अपना ठिकाना आग में समझे। अल्लाह ताला के नजदीक 2 कतरों से बढ़कर कोई कतरा पसंद नहीं। अव्वल आंसू का वो कतरा जो खौफ खुदा में निकले, और दूसरा वो कतरा जो राय हक में गिरे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाजार से औलाद के लिए जो भी चीज लाओ, सबसे पहले बेटी को दो और फिर बेटे को। तुम मेरे पास हसब नसब नहीं, अमाल लेकर आओगे। किसी भाई की जरूरत पूरी करने वाला ऐसा है गोया उसने तमाम उम्र खुदा की खिदमत में गुजारी हो। जो इल्म की राह पर चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देता है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने इल्म का रास्ता अख्तियार किया, उसने जन्नत का रास्ता अख्तियार किया। जिसने तालब इल्मी में वफात पाई, गोया वो शहीद हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की कोई चीज तुम्हारे पास ना हो, लेकिन ये 4 चीजें हों तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रास्त गुफ्तारी, अमानतदारी, खुशखुल्की और रिज़्क़ हलाल। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जहालत अफलास की बदतरीन शक्ल है। गोद से गोर यानी कब्र तक इल्म हासिल करो। हमेशा सच्ची और हक बात कहो, अगरचे ये कड़वी ही हो। इल्म बगैर अमल के वबाल है, और अमल बगैर इल्म के तबाही। 3 इल्म ऐसे हैं जो इंसान की मौत के बाद भी जारी रहते हैं। सदका जारिया, वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। नेक औलाद, जो उसके लिए दुआ करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुलंद हिम्मती ईमान की अलामत है। वो शख्स बेदीन है जिसमें दयानतदारी नहीं। बेहतरीन लोग वो हैं जो अच्छे अखलाक के मालिक हैं। अपनी हक हिलाल की कमाई से बेहतर खाना और कोई नहीं हो सकता। खामोशी बहुत बड़ी हिकमत है। म्याना रवि इख्तियार करने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं होता। अमाल का ताल्लुक नीतों के साथ है। हर शख्स को उसका अजर मिलेगा जिसकी उसने नियत की हो। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बोले तो झूठ बोले, वादा करे तो पूरा ना करे, अमानत में खयानत करे। हर नशे वाली चीज हराम है। अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शफा भी पैदा की है। दुनिया में इस तरह रहो गोया परदेसी हो या राह चलने वाले। ईमान और बुखल एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते। वो जलील हुआ जिसने बुढ़ापे में वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत ना पाई। अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। मजलूम की मदद ये है कि जालिम से उसे छुड़ाया जाए, और जालिम की मदद ये है कि उसे जुल्म करने से बाज रखा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। शिरक के बाद बदतरीन गुनाह मखलूक खुदा को तकलीफ पहुंचाना है, और ईमान के बाद अफजल तरीन नेकी मखलूक खुदा को राहत पहुंचाना है। दुनिया की मोहब्बत हर खता की जड़ है। जालिम हुक्मरानों के सामने हक बात करना बहुत बड़ा जिहाद है। दोज़ख में पहुंचाने वाला काम झूठ बोलना है। जो झूठ बोल बोल कर लोगों को हंसाए, उसके लिए सख्त अजाब है।
اگر کوئی برا کام دیکھے مگر منع نہ کرے تو اللہ عذاب نازل کرے گا اور سب کو اس میں گھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی طرح تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ٹھوکر کے بغیر کوئی بردبار نہیں بنتا، تجربے کے بغیر کوئی دانا نہیں ہوتا۔ عقل وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ عاجز وہ ہے جو نفس کی پیروی کرے اور خدا سے امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک وہ جو میرے نام پر عہد کرے اور پھر توڑ دے، دوسرا وہ جو کسی آزاد کو بیچ کر پیسے کھائے، اور تیسرا وہ جو مزدور سے کام لے پر اس کو اجرت ادا نہ کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو میدان میں پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھ سکے۔ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کی خوشامد نہ کیا کرو، یہ ایسا ہے جیسے کسی کو ذبح کرنا۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، جو کام طاقت سے باہر ہو اس میں ہاتھ نہ ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سادگی ایمان کی علامت ہے۔ تمام بری خصلتوں میں سے 2 سب سے زیادہ بری ہیں، انتہائی کنجوسی اور انتہائی بزدلی۔ بہت زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ جو آدمی خونی رشتوں سے قطع تعلق رکھے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسروں کی راز والی بات آپ کے پاس امانت ہے۔ خرید و فروخت میں قسمیں نہ کھایا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ ظلم کرے، نہ اسے گالی دے اور نہ اسے حقیر سمجھے۔ اللہ کے رسول کا مبارک فرمان ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ باپ کے غصے میں ہے۔ دنیا دولت ہے اور دنیا میں اچھی دولت نیک عورت ہے۔ عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کے لیے، خاندان کے لیے، جمال کے لیے اور دین کے لیے، لیکن سب سے بہتر ہے کہ دین کے لیے نکاح کیا جائے۔ مظلوم کی آہ سے ڈر، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ انصاف کی 1 گھڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے کسی بھائی کو مشکل میں دیکھ کر خوش مت ہو، ممکن ہے اللہ اسے مشکل سے نکال کر تمہیں مشکل میں ڈال دے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹھے کو، اور تھوڑے لوگ بہتوں کو سلام کیا کریں۔ سلام میں پہل کرنے والے کو 90 اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو وہ بدلہ نہیں لیتا۔ غلے کو روک کر بیچنے والا ملعون ہے۔ عورتوں میں سب سے اچھی وہ ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کے نزدیک سب سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا خیر خواہ ہو۔ نرم خو اور خوش مزاج انسان پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے پچھتاوا ہو تو مومن ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت تمہارا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ جس چیز کا میں نے حکم دیا اس پر عمل کرو، جس چیز سے میں نے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ تم سے پہلے امتیں اپنے نبیوں سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی۔ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھو تاکہ تمہاری اولاد بھی تم سے ایسا ہی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو کیونکہ غریبوں کے ذریعے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ انسان خدا کا اور خدا اس کا راز ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت کا ہی حصہ ہے۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جائے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔
برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو سکے، ہم جنت کے حقدار بن سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک